الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط البلد سب سے پہلے بقیت اللہ کی تمام رعیت کو حجاب اللہ کے بے حجاب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو نہیں بولے انہیں امام کے آنے کی کوئی خوشی نہیں۔ آج بھی جو چہرہ گلاب نہیں بن سکتا تو پھر وہ قبر میں بھی منحوس کہلائے گا۔ تو بس مجھے اب یاد نہ دلانا پڑے کہ آج جشن ہے۔ جی تبرکاً سورہ شعراء سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے نازلہ بِهِ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے میرے حبیب جبریل قرآن کو لے کر آپ کے دل پہ اترا۔ سمجھ آ رہی ہے پچھلے مرنے والوں؟ نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک، قرآن رسول کے دل پہ آیا۔ کہتے لتکون من المنذرین، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ اس پہ بات نہیں کرنی، بس پہلے حصے پر قرآن حقیقت قرآن قلب رسالت پر ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا اس کی حقیقت میرے رسول نے چھپا لی۔ اور کیا کیا زبان پہ ظاہر ہوئی۔ بس زبان پہ ظاہر ہونا تھا کراچی والوں، کچھ نے کہا یہ شاعری ہے، خدا کو صفائی۔ اور ہاں سمجھا کہ یہ بتا دوں، آدم سے عیسیٰ تک جس نبی پر کسی بھی شخص نے امتی نے کوئی الزام دیا، صفائی نبی نے خود دی۔ میرے نبی کے بارے میں جو بولا یہ بے نیاز چپ رہا، وہ صفائیاں دے رہے۔ آیت آگئی وَمَا عَلَّمْنَا بِالشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی، کیونکہ یہ اس کی شایانہ شان نہیں، یہ ذکر ہے، قرآن مبین ہے۔ کسی نے کہا إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ تو بشر کا کلام ہے۔ کسی نے کہا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، یہ جادو ہے۔ تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جس کا جشن منانے آئے ہو اس کی زیارت میں خود پڑھتے ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ پڑھتے ہو نا؟ اے قرآن کی شریک، کیا مطلب؟ قرآن کے ساتھ کوئی زمین میں حصے داری ہے مولا کی؟ قرآن کے شریک جو ہے لم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کہتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں۔ کیوں غفران؟ اگر اللہ کا شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا۔ جاگنا خدا کے لیے، اگر کوئی شریک ہوتا بادشاہ اللہ کا تو وہ بھی دوسرا اللہ ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنا شریک بنایا ہی نہیں۔ میرا امام ہے قرآن کا شریک، تو پھر جو جو صفت قرآن میں ہوگی اس میں ماننی پڑے گی نا۔
کہا ہم جیسا بشر ہے، کسی نے کہا کچھ نہیں کر سکتا، شیعہ ہو کے کہا، خود کو شیعہ بھی کہلوایا اور امام کے اقتدار اور اختیار سے انکار بھی کیا۔ کسی نے کہا وجود ہی نہیں ہے، ہوتا تو ظاہر نہ ہوتا۔ اب جو آگے ہو تو جاؤ گے میری مرضی سے، ہاں اگلی مجلس میں آنا نانا دلشاد نبی ان کے اختیار میں ہے۔ آج تو آئے ہو نا، پھر سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آ کے رکھو، جو صفت ہے قرآن میں وہ اس میں۔ قرآن بھی پردہ دار ہے، کہ رسول کے دل کے پردے میں رہتا ہے، اور جس کا جشن منا رہے ہو یہ تو پتہ نہیں کتنے پردوں میں آیا، ایک 15 شعبان کی رات کا پردہ، ایک حریم ولایت کی 4 دیواری کا پردہ، اور ایک خود مولا کی پھوپھی جو اس کے آنے کی گواہ تھی اس کے آگے پردہ، اور جس کی آمد کا پردہ امام زادی کی آنکھوں پر ہے۔ کسی ایسے ویسے زادے کو کیا پتا یہ کیسے آیا؟ گھبرا تو نہیں گئی دربارے جو ہاں اچھا، اب بچوں یہ قرآن کا شریک ہے، ہاں تو شراکت صفات میں ہوگی، افعال میں ہوگی، کمال میں ہوگی۔ اور بتاتا چلوں شاہ جی یہ شراکت مولا کے ظاہر کی ہے قرآن میں، باطن بہت آگے ہے، سمجھ آئی یار؟ جو ظاہر ہے قائم زمانہ کا وہ شریک القرآن ہے۔ اچھا نہیں، اب ایسے نہیں بچے جو کیمرے کے پیچھے بیٹھو ہاتھ کھول کے بیٹھو، تم ہاں کھول دو۔ بتا چکا ہوں کہتا ہوں کہ مجلس اور کمرے کے بیٹھنے کے آداب میں فرق ہوتا ہے۔ رائی اپنی رعیت کو دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں میں آ کے رکھنا۔ اب جو مانتے ہو کہ مولا کا ظاہر شریک القرآن ہے، ادھر ہاتھ اٹھاؤ، گرا دو۔ اب میں نے گان پوائنٹ پہ تو ہاتھ نہیں اٹھوائے نا، مرضی سے آپ نے اٹھائے۔ پھر دہرانا پڑ رہا ہے مجھے، وزن پر شیعوں کے لیے پڑتا ہے، شیعوں کو شیعہ کرنا منصب ہے میرا، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ جو شیعہ بیٹھے ہو میری آنکھوں میں آ کے رکھنا، یہ قرآن کی صفات کا شریک ہے۔ یا مٹا دو یہ جملہ، چلو تم اپنی زیارت سے نکالے گا، 10ویں امام کی فرمائی ہوئی زیارت جامعہ سے کیسے نکالے گا؟ وہاں سے نکالنے سے پہلے ایمان کی فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر قرآن کا شریک ہے، الغفران میری مشکل ہے، کہو اپنے سامعین سے میری مدد کریں، حل کریں۔ یہ قرآن کا شریک ہے صفتوں میں، یا قرآن کا شکم دکھاؤ جس میں وہ رہا۔ دکھا سکتے ہو؟ پھر کیسے آیا ہم تک؟ نازل ہوا
تو پھر بچوں قرآن چاہے ناطق ہو یا صامت ہو نازل ہوا کرتا ہے، پیدا نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نازل ہوا کرتا ہے۔ اور جس طرح جو قرآن ہم میں ہے، یہ قرآن کا صحابی اعظم سے سب سے آخری نزول ہے، آخری درجہ، جہاں قرآن حقیقت میں رہتا ہے وہاں تو لفظ ہی نہیں ہے۔ قرآن ہے لفظ نہیں، قرآن ہے حرف نہیں، قرآن ہے صوت نہیں، آواز نہیں، قرآن ہے۔ ہم تک آنے کے لیے قرآن کو کتنے عوارض کا لباس پہننا پڑا، سیاہی کا چولا، کاغذ کا لباس، جلد کی چار دیواری، راحل کی سواری۔ بیٹھے ہو یہ جنگل میں خطاب ہو رہا ہے میرا، تو یہ 14 قرآن بھی اسی طرح ہیں، انہوں نے بشریت کا چولا پہنا، بدن کا لباس ہو رہا، لیکن راحل لکڑی کا نہ لیا، دوش نبوت کا لیا۔ کیوں؟ ادھر والا پیچھا والا ٹھیک ہے؟ ہاں، بس کبھی کبھی ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو رات کی چھٹی، ہاتھ اٹھا لینا، اب 2-4 منٹ بعد کبھی کبھی پتہ چلے جشن میں ہم قدم ہو ہمارے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم گزرے ہیں تمہارے، علامہ سید میر جہانی، چلے گئے ہو؟ سناڑے جا گیا میں رمونے کی خاموشی سے ڈر بھی لگتا ہے مجھے کہ کہیں سوچ میں گم نہ ہو گئے ہو۔ علامہ سید عمران میر جہانی، کیونکہ بعض علماء مجتہدین صرف عالم اور مجتہد نہیں تھے، خطیب بھی تھے، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ اپنے وقت میں انہوں نے عراق میں مجلس پڑھی، اس میں جو خطبہ پڑھا اس میں یا درود پڑھا پہلے محمد پر یا 14ویں پر۔ اب پتہ نہیں مجھے بعد میں پچھتانا پڑے گا اس فیصلے پہ یا خوش ہونا پڑے گا۔ آگے یہ بات سمجھنے چاہتا بھی تو کہتا ضرور ہوں، یا پہلے محمد پر یا آخری، کس طرح سناؤں؟ میری ذمہ داری تو جانتے ہو نا، 6 چیزیں ہوتی ہیں: انشاء، ابلاغ، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ۔ ہدایت رجب سے آتی ہے، میں نہیں بانٹتا۔ انہوں نے علامہ سید میر جہانی، خود مجتہد نہیں، مجتہدین کے استاد کی، انہوں نے تقریر کے دوران خطبے میں یہ لفظ ہے بادشاہ، والصلاۃ والسلام، میری طرف دیکھتے رہنا، ذہن میں رکھ کے بیٹھنا ہے، ہیں سارے محمد۔ جی 14 کے 14 محمد ہیں۔ اب پتہ نہیں میر جہانی کے ذہن میں کیا آیا، پہلے کا نام لیا، 14ویں کا نام لیا، درمیان میں کسی کا نہیں لیا۔ اب اللہ جانے میرے سامنے کون ہے، کیا ہے، سوات کے کتنے پانی میں ہے، جملے میں کہتا ہوں انہی کے پڑے ہوئے، اپنی ضمانت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ۔ پھر اگر تمہارے مزاجوں نے اجازت دی تو تھوڑی سی شرح کر دوں گا، ورنہ بس جاری ترجمہ ہی کافی ہے۔ پڑھوں؟ کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی السید الصائر بمقاماتہ فی یقظتہ ومناماتہ اول طہر تشعب فیہ الہویۃ
وأول نار أوقدت من مصباح القدمية في مشكاة الواحدية نور الله العظم العظم اسم الله العظم العظم أبي القاسم محمد سیما. اب آخری محمد پہ آ گئے. سیما علی النفس الذی للامکان مصدر وللممکن محور وفی الکون مضمر طاووس اہل الجنت لونه لون عربی وجسمه جسم اسرائیلی وعلى خده الأيمن خال كأنه فضاة مسك على رزازة أنبر العدل المعمر والإمام المنتظر. اور ان کے سامنے اس وقت مجمع عوام کا نہیں تھا. 80% سے زیادہ علماء تھے, مجتہدین تھے. ان کے سامنے ترجمہ. اچھا ہاں غفران صاحب, پھر میں نے سوچا کہ ان سے جب کی وجہ کیا ہے کہ علامہ سید میر جہانی نے وہ 2 کا نام لیا ہے, پہلے کا اور آخری کا. پھر ابھی بات ہو رہی تھی نا عبید خراسانی کی, زندہ مجتہد موجود ہیں, نیٹ پہ نمبر مل سکتا ہے ان کا, فون کر کے پوچھ لینا. ان کی بھی تقاریر کی کوئی 7-8 جلدیں چھپی ہوئی ہیں موٹی موٹی. انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ایک جملہ لکھا, مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میر جہانی نے 2 کا نام کیوں لیا. انہوں نے لکھا ہے کہ آدم سے شروع کرو, جتنی حجتیں ہیں خدا کی, تفسیر بسم اللہ کی چل رہی ہے. سر سے تو نہیں گزر گئے میرے والوں, بسم اللہ کی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے اس میں 2 نام ظاہر کیے, ایک رحمان ایک رحیم. کوئی رحمان کا مظہر, کوئی رحیم کا مظہر. اگر جو میرا اڑنے کو دل ہے, خدا کرے ان کے بھی شہبر ملا ہوں جو میرے ساتھ اڑان پھر رہے. ٹوٹے ہوئے پر والے کا میں نے کبھی انتظار نہیں کیا, آج بھی نکلوں گا. کوئی رحمان کا مظہر, کوئی رحیم کا مظہر. ان الذی, اب میں انہی کی بات پڑھ رہا ہوں. ان الذی یجمع مظہر الاسمین الرحمن الرحیم معا ہما شخصان فی الوجود خاتم النبیین و خاتم الوصیین. وہ کہتے ہیں اللہ کی پوری کائنات میں رحمان اور رحیم دونوں کے مظہر پوری خدائی میں 2 ہیں. ایک نبیوں کا خاتم ہے, ایک وصیوں کا. ہما شخصان, 2 شخصیتیں, خاتم النبیین و خاتم الوصیین. ہاں اچھا, پھر آگے نشانوں کی انہوں نے ران پھیس کی ہے کہ فائل کے اقسام میں 4 قسم کے فائل ہیں. میں آپ کو اسی علمی بحث میں نہیں الجھانا چاہتا. یہاں انہوں نے بڑا پیارا جملہ غفران لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ان الفائل الذی, ایک فائل ہوتا ہے ما منہ الوجود, یعنی جس سے وجود بنے. ایک ہوتا ہے ما بہل وجود, جس کے سبب سے بنے اور جس کی وجہ سے باقی رہے. اب میں تھکا نہیں اتار پاؤں گا تمہاری, جو میں نے بھیجنا میرا کام, وصولی تمہارا کام, اور وصولی کی رسید میں پر تک پہنچنی چاہیے. فرماتے ہیں ان الفاعل الذی ما منہ الوجود هو ذات الخالق المقدس عز وجل
وما به الوجود فهو الحجۃ ابن الحسن. کہتے وہ فائل جس سے وجود بنے وہ اس کی ذات ہے، اور جس کی وجہ سے بنے اور جس کی وجہ سے باقی ہے وہ 12واں امام ہے. میں اس نعرے کو کیا سمجھوں؟ جیو میرے ہم صاحب ٹھیک ہے. ہاں آپ نہ تھکے تو پھر ان کا ایک اور جوڑا بیان پھر واپس آتا. اب سمجھ گئے؟ کوئی رحمان کا مظہر، کوئی رحیم کا مظہر. دو ذاتیں ہیں جو رحمان رحیم دونوں کے مظہر، اور دونوں خاتم، اور دونوں ظاہر میں بھی محمد، باطن میں بھی اللہ اکبر. ہاں شاید یہی وجہ تھی کہ علامہ سید میر جہانی نے دو کا ذکر کیا. ترجمہ کروں یا نہیں؟ جو انہوں نے خطبہ پڑھا تھا، کہتے ہیں درود و سلام ہوں اس پر علی السید السائر بمقامات، جو اپنے مقامات کی سیر کرتا رہا، نیند میں بھی بیداری میں بھی. اب اگر اسی کی میں غفران شرح کرنے بیٹھوں تو میں ایک الگ اشارہ کرنا پڑے گا کہ رسول کس طرح نیند اور بیداری میں اپنے مقامات کی سیر کرتے رہے. اب اگلا جملہ ارشاد نقوی یقین رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ میرے سامنے الحمدللہ شیعہ بیٹھے ہیں، مومن ہیں، خبردار ہیں، جس کی روح نے مرضی سے وہاں اقرار کیا اس کے لیے ہے جملہ. چونکہ معصوم نے 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں. ایک وہ جنہوں نے مرضی سے اقرار کیا، وہ دنیا بے دین ہو جائے وہ دین سے نہیں پھسلتے. ایک وہ جنہوں نے مرضی سے انکار کیا، انہیں روح زمین کے خزانے بھی دے دو وہ محمد والے محمد کے دروازے پہ نہیں آتے. ایک وہ جنہوں نے دیکھا دیکھی انکار کیا، اور فرماتے وہ ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے. چونکہ اس نے مرضی سے دل سے انکار نہیں کیا تھا، بس دیکھا دیکھی کیا، جب پتہ چلا ہم یہ ہیں ہمارا ہو گیا. اور ایک وہ ہے جنہوں نے دیکھا دیکھی اقرار کیا، فرمایا وہ ہمارے در پہ رہ کے بھی ہمارے نہیں ہوتے. جنہوں نے دل سے اختیاری مرضی سے اقرار کیا ہے 14 کا، ہاں ان کی امانت ہے. فکرے میرے نہیں. فتویٰ لگانا ہے کسی نے بادشاہ تو پھر وہ میر جہانی پہ بھی ساتھ لگایا کہ مجھ پہ کیا لگائے گا. ہاں ویسے میرا کیا بگاڑ لے گا؟ نہ میرا رزق کسی کے قبضے میں ہے نہ میرے ساتھ سے. رزق نجف سے آتا ہے، ساتھ سے کربلا سے ملتی ہیں. اور یہ خالی خولی عقیدہ نہیں، تحقیق والا عقیدہ ہے. حیات کربلا سے بڑھتی ہے. سمجھو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. درود و سلام کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اول بحر. اللہ اکبر. علماء ربانی ہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ہر ایرے غیرے کے بس کا روگ نہیں. اول بحر تشعب فیہ الہویۃ قل هو اللہ احد. پہلے ہوا، پھر اللہ، پھر احد. ہوا نے اللہ
اللہ کو ظاہر کیا. اللہ نے احد کو ظاہر کیا. احد نے اللہ الصمد کو ظاہر کیا. اس کو ذہن میں رکھو، معراج ہو جائے گی. اللہ وزیر میر جانی فرما رہے ہیں اول بحر تشعب فیہ الہویت، اس پہلے بحر مشیت پہ درود و سلام جس سے ہویت کی شاخیں نکلی. تشعبہ شعبے نکلے، شاخیں نکلی ہویت کی. ہاں وَأَوَّلِ نَارٍ، سارے حلالی موالی ایک دفعہ دل میں یا علی ادرک نہیں پڑھ لو. وَأَوَّلِ نَارٍ اُوْقِدَتْ مِن مِصْبَاحِ الْقِدْمِيَّةِ فی مشکات الواحدیت. کہہ رہے ہیں اور درود و سلام کس وقت؟ وحدت کے دریچے میں. قدم اللہ کو قدیم کہتے ہیں نا، اسی کا مصدر ہے قدم. وحدت کے دریچے میں جلنے والے قدم کے چراغ کو جس آگ نے جلایا اس پر سلام. وحدت کے دریچے میں اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ ہاں یقیناً یہاں ہر بندے کی رسائی نہیں ہوگی نا، ہر ایک نے سمجھا ہوگا. بعد میں چیزی لے لینا سننا. وحدت کے دریچے میں قدم والا چراغ، جو کہ چراغ آگ سے جلتا ہے. ہر آگ بری نہیں ہوتی. ایک آگ نے موسیٰ کو بھی اپنی طرف بلایا تھا. کہتے ہیں وہ پہلی نار مشیت جس نے قدم والے چراغ کو وحدت کے دریچے میں جلایا، اس پہ درود و سلام. نور اللہ الارض الادب، اس پر سلام جو اللہ کا نور ہے، سب سے زیادہ چمکتا ہوا نور ہے، جس نے سارے نور تمام کر دیے، وہ نور ہے. دنیا غفران بھٹکتی پھرتی ہے، اللہ کا اسم اعظم تلاش کرے، اسم اعظم تلاش کرے. میر جہانی فرما رہے ہیں وَإِسْمِ اللَّهِ الْعَظَمِ الْعَظَمِ، جو اللہ کے اسم اعظم کا بھی اسم اعظم ہے. اب کیا کروں، مجھے آتی ایسی باتیں ہیں. ہاں یہ بات کی انہوں نے پہلے محمد کے لیے. اب دیکھو کسی نے ظاہر جی فتویٰ لگانا ہے ان پہ لگائے، میں ان کا پڑھ رہا ہوں. آگے کہتے سیبا اور خصوصی درود و سلام. بالخصوص کس پر؟ علی النفس الذی للامکان مصدر وللممکن محور وفی الکون مزمر. لفظ ہے کراچی والوں تین
امکان، ممکن، کون. اب اس سے زیادہ نشانوں کی میں شاید عمران آسان نہیں کر سکوں گا، بچے بھی سمجھ جائیں گے، اتنا آسان کرنے لگا. امکان ہو سکنا، ہو سکنا، جو ہو سکتا ہے اور وہ امکان ہے. ممکن ہو چکنا، جو ہو چکا ہے وہ ممکن. کون ہونا، امکان ہو سکنا، ممکن ہو چکنا، کون ہونا. اللہ نے پہلے ہونے کو بنایا. جو پہنچ گئے انہیں میں سلامی بھی دیتا اور وہاں کہتا ہوں. اللہ نے پہلے کون کو، ہونے کو بنایا، پھر ممکن کو بنایا، امکان کو چھپایا. کوئی کمزور میرے والا شیعہ ہے دور کے بھاگ جائے. مجتہد کا خطبہ سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. اب جو کچھ اللہ بنا چکا ہے وہ ممکن ہے، یعنی ہو چکا ہے. جو بنا سکتا ہے وہ امکان ہے. میں نے 10 لاکھ عالم کی حدیث پڑھی ہے کہ 10 لاکھ عالم ہیں. اب پتہ نہیں شاعر کے ظرف کے مطابق مولا نے تعداد یہی روک دی یا ہیں ہی اتنے، پر 10 لاکھ تک ہے کہ اللہ بنا چکا. اب ذرا بتاؤ اور کتنے بنا سکتا ہے؟ قیامت تک کروڑوں کو کروڑوں سے ضربیں دیتے رہو، پھر بھی جو عدد بنے گا اگر وہاں رکو گے تو مشرک کافر. یوں سمجھ لو جو کچھ اللہ بنا چکا ہے وہ قطرہ ہے، جو بنا سکتا ہے وہ لاتعداد سمندر ہے. یہ ہے امکان. عمران کر دو ترجمہ. بم ہے، دیکھا 20-25 بندے بولے، باقی جو ڈر گئے نا. کیونکہ مجھے پتا ہے نا تب کئی لوگ یا انکار کر دیں گے یا اللہ سمجھ بیٹھیں گے اور دونوں مارے جائیں گے. ہاں، دونوں سے بچ کے نہ اللہ کہنا ہے نہ انکار کرنا ہے. وہ کہتے ہیں خصوصی درود و سلام اس نفس اللہ پر تیرے بارے کے لیے کہہ رہا ہے کہ امکان جس سے صادر ہوتا ہے. اپنے امام کے مقام کی بہت کافی ہے. سر اٹھاؤ اس نفس اللہ پر سلام جو امکان کا مصدر ہے، امکان جس سے صادر ہوتا ہے. اے دیکھ تو کس با اقتدار کی ریت ہے. اختیار کیا ہے میرے امام کا؟ وَلِلْمُمْكِنِ مِحْوَرْ، اس پر درود و سلام جو ممکن ہے، جو اللہ بنا چکا ہے اس کا وہ محور ہے. ہر ممکن اس کے گرد گھومتا ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہر ممکن کا محور
چرخا ایک صدقہ سا گول گول لگا ہوتا ہے جس پہ دھاگا لپٹتا ہے، اسے محور کہتے ہیں، چونکہ دھاگا اس کا طواف کر رہا ہے نا، لپٹ رہا ہے اسے۔ ان المہدی فی وسط العالم، تیرا امام مہدی عالمین کے وسط میں ہے۔ مجھے قرآن کی آیت کی سمجھ ہی آ جا رہی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اللہ کہتا ہے چکی کی طرح پھرنے والے آسمان کی قسم، آسمان بھی اس کے گرد پھر رہا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، زمین بھی اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ کوئی مومن ہے یا منکر، طواف قائم کا ہو رہا ہے۔ تمہارے زمانے کا سلطان تم سے راضی ہو، اب ذرا سر اٹھاؤ۔ میں نے صاحب شاہ جی غفران دو جبر مشیت دیکھے ہیں خدا کی خدائی میں، ایک اللہ نے اپنے لیے کیا، ایک بقیت اللہ کے لیے۔ اپنے لیے کیا کیا؟ اللہ نے دیکھا میں کہوں گا میرا سجدہ کرو، کچھ کریں گے کچھ اکڑ جائیں گے۔ اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ کوئی چاہے بھی تو سجدہ ہو جائے، نہ چاہے تو ہو جائے۔ ہاں آیت پڑھا، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے جس شے کو بھی خلق کیا، جس کو شے سے بنایا، اس کا سایہ کبھی دائیں پھیل کر کبھی بائیں پھیل کر میرا سجدہ کرتا ہے۔ کراچی والوں، یا اللہ نے اپنا جبرن سجدہ کروا لیا، یا قائم کو عالمین کے وسط میں رکھ کر قبلہ حقیقت بنا کر زمین کو بھی اس کے گرد پھیرا، آسمان کو بھی اس کے گرد پھیرا، کہ انصل سے جوہر تک، خاک سے نور تک، طینت سے طبیعت تک، مثال سے جبلت تک، معلوم سے غیر معلوم تک، ہر شے اس کا طواف کرے اور مشیت بیٹھ کے مسکراتی ہے۔ اور قائم کے بابا کو نماز سے نکالنے والوں، اس کے طواف سے بچ کے دکھاؤ۔ چہرے تو نہیں کہ میرے پیچھے ماننے والا دوست، یہ جبر مشیت صاحب جالی حکیم سجاد جبرن طواف کرا رہا ہے اللہ خدائی سے، اس قبلہ حقیقت کا، اس قبلہ ولایت کا۔ کتنا بڑا قبلہ ہے یہ، جو تیرا میرا قبلہ ہے وہ ایمان والوں کا ہے۔ بیٹھ کے غفران سوچتا تھا لڑکپن میں، تاکہ ہو کیا سوچتا تھا بھلا، کہ
کعبے کی چھت پہ اذان کیوں دے گا میرا امام ظہور کے وقت؟ جی اصل میں یہ ہے کہ دو چیزیں، پہلی امامت نے اللہ کے گھر کی زمین میں کاشت کی تھی، اور جنہیں کوئی کاشتکاری کا تجربہ ہو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کاشتکار جو تخم جو بیج بوتا ہے اسے زمین میں چھپاتا ہے، پھر جب زمین پھٹتی ہے دو برابر کی پتیاں نکلتی ہیں، پھر جب وہ الگ ہوتی ہیں اس میں سے ایک سوئی کی طرح شاخ نکلتی ہے، اسی کی ڈنڈی بنتی ہے، اسی کا پھر تنا بڑھتا 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 آخر میں سٹا خوشا لگتا ہے، اور اس میں وہی چیز ہوتی ہے جو چھپائی گئی تھی۔ ایسے ہے نا بادشاہ، ایسے ہے نا دوست؟ اب علی نے بیت اللہ کی زمین پر ولایت کا بیج بویا، جب یہ ارض مشیت پھٹی تو برابر کی پتیاں نکلی حسن اور حسین۔ کیوں؟ جب تک جی چاہے تمہارا۔ پھر جب جدا ہوئی دونوں کا ایک جوہر تنے کی صورت میں سجاد کہلایا، اب وہی ولایت کا درخت بڑھتے 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 آخر میں کعبے کی چھت پہ، چونکہ بڑھ بھی تو رہا ہے نا، شاہ جی آپ اس بات کو سمجھیں گے، حبیب سجاد تم نے بھی ذمہ داری تھوڑی سی کی ہے، بادشاہ تم بھی، واقعہ کا مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی فصلیں ایسی بھی ہیں جو دو بار فصل دیتی ہیں، نہیں ہے نا؟ فصل ایک ہے، پھل دو دفعہ۔ علی نے ایک اور چیز کا بھی بیج بویا تھا، غفران مجھے شک ہو گیا کہ یہ تھک گیا ہے، پکی بات۔ سارے کہو راوی خود رسول ہے، بتا سلمان کو رہے ہیں، ہاں میں بھی پہلے سمجھا کہ ایسے پڑھتا رہا ہوں کہ رسول نے جب علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو رسول نے فرمایا اقرا یا علی کچھ پڑھ۔ پھر میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا، اور ایسی کتابوں میں پڑھا جس میں تیرے مذہب شیعہ کی چھت کھڑی ہے، ان میں پڑھا کہ رسول نے نہیں کہا، جو ہی علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا عین اللہ نے آنکھیں کھولی، اللہ البصر کی نظر میں گڑ گئی، اور علی نے کہا یا رسول اللہ اقراؤ، سرکار پڑھوں؟ رسول نے فرمایا اقرا، پڑھ۔ اب حق تو یہ تھا کہ نبی علی پہلے ہی صحیفے پڑھتے پھر قرآن پڑھتے، رسول کہہ رہے ہیں یہ عباس کے علم کے پھرہرے کی قسم، اس سے بڑی ضمانت میرے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اسی طرح پڑھا، فرمایا سلمان جب میں نے تیرے امام کو اٹھایا اور اس نے مجھ سے پوچھا پڑھوں، میں نے کہا پڑھ۔ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىٰ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَنزَلَ، تیرے امام علی نے اپنا دائیں ہاتھ دائیں کان پہ رکھا اور اذان شروع کر دی۔ اللہ جانے کس نے کس تناظر میں سنا۔ آؤ چیلنج، جب علی کعبے میں اذان دے رہے تھے، ویسے آپس کی بات ہے، ایک راز کی بات بتاؤں، بتانا کسی کو نہیں، ویسے لوگ
تمہیں کہنا چاہیے تھا بھائی بڑا عجیب راز ہے جو سپیکر پہ بتا رہے ہو۔ غفران وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیا حسین نظارہ ہوگا، فطرت مدہوش ہو گئی ہوگی، اللہ رقص میں آئی ہوگی۔ جب راہ نبوت پہ خود علی نے کہا ہوگا اشہد ان امیر المومنین، اچھا میں پوری منقولہ غیر منقولہ جائیداد دوں گا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے دوں گا ممبر کی قسم، ثابت کرو، حرام کی نہیں ہے کہ مفت میں دوں گا اس با کمال کو جی یہ ثابت کرتے کہ جب علی نے رسول کے ہاتھوں میں اذان دی کس نماز کا وقت تھا؟ اس اذان کی دو فصلیں ہیں، اس کاشتکاری نے دو پھل دیے، ایک غدیر پہ کاٹا گیا، چونکہ بچے تب بھی نماز کا وقت نہیں تھا اور رسول نے کہا یا بلال قم واذن، اٹھ بلال اذان دے۔ نماز کرنا اگر کوئی کہے کہ تھا تو وہ رسول پہ تہمت دے گا، کیونکہ نعوذ باللہ وہ کیسا رسول ہے کہ نماز کا وقت تھا اور لوگوں سے کہا جاؤ، نماز کا وقت قریب ہوتا تو رسول پہ واجب تھا روکتے کہ نماز پڑھ کے پھر جانا۔ 60,000 بندہ چلا گیا پیچھے کا اذان دے، یعنی جیسے جون جولائی میں 11 بجتے ہیں دن کے 11 بجے کون سی نماز ہوتی ہے، اذان دے کے بلایا، نماز نہیں پڑھائی، حالانکہ اذان ہوتی نمازوں کے لیے ہے۔ علی نے بھی وقت نہیں تھا نماز کا، اذان دی، اس کی اذان کا پہلا پھل، پہلی فصل اتر رہی ہے۔ جب لوگ آئے نا آواز سن کر پھر نماز پڑھائی، روزہ رکھوایا، حج پڑھائی، کوئی اور وہی یمن گند مولا، ہر شیعہ کو رسول نے درس دیا کہ جب ایسی اذان آئے جو میں نے دلوائی ہے مسجد میں جا کے دیکھنا یہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ دوسری فصل دے گی یہ اذان جب تیرا 12واں امام ظہور کرے گا اور وہ کعبے کی چھت پہ۔ ایک تو یہ وجہ کہ فصل یہ شجر امامت بلند ہو چکا ہے۔ اچھا یہ تو میں بھی آپ کو غفران کے عشرے میں بھی بتا چکا ہوں کہ کائنات عالم میں 12ویں کی اذان پہنچے گی، نہیں یہ تھا گئے ہو، میں جلدی چھٹی دیتا ہوں تمہیں، گھبرانا نہیں، کیونکہ جبران مجھے سنانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ مردے تک قبروں میں سنیں گے اذان۔ کعبے کی کتنی ایک بلندی ہوگی بھائی بولو، کعبے کی کتنی بلندی؟ 20 فٹ لگا لیتے ہیں، حالانکہ اتنی ہے نہیں، چلو 20 فٹ۔ جس نے کائنات میں اپنی آواز پہنچانی ہے 20 فٹ کی بلندی پہ، وہ نیچے کھڑے ہو کے بھی تو پہنچا سکتا تھا۔ اور تم جیسوں کو سبق دے رہا ہے علی کا بیٹا، ہمارے فضائل کی قد و قامت کو ناپنے والوں، ہمارا قد بیت اللہ سے بھی اونچا ہے۔
غفران رسول نے کیا تھا. یہ دائیں بائیں عباس کے علم ہے. تمہارے رسول نے وہی آخری حج ہے وہی پہنا ہے. ہاں پڑھ پڑھ کتابیں پڑھا کر تحقیق کیا کر, ورنہ جو تحقیق کر کے آئے اس کا خون نہ کیا کر. جی 1,30,000 صحابہ نے پیدل طواف کیا تھا کعبے کا, رسول نے اونٹ پہ بیٹھ کر. اونٹ پہ بیٹھ کر میرا رسول بتا رہا ہے ہمارا قد کعبے سے بڑا ہے. یہی کچھ امام کر رہا ہے. ہاں بس چھٹی دوں, جاؤ, اس سے پہلے کہ واقعی میں تمہارے فیوز اڑ جائیں. خصوصاً اس پر, اس نفس اللہ پر درود و سلام جس سے امکان صادر ہوتا ہے اور ممکن جس کے گرد گھومتا ہے. اللہ اکبر. سارے اٹھانا آخری کے نعرے والوں. وَفِي الْقَوْنِ مُزْمَرْ, اور جو ہونے میں چھپا ہوا ہے. اب بتا تھا نا, ہو سکنا, ہو چکنا اور ہونا. ہو سکنے کا مصدر ہے, ہو چکنے کا محور ہے, اور ہونے میں مضمر ہے, چھپا ہوا ہے. ہاں اور اچھا, اب مجھے ایک بات کراچی والوں سمجھ سے باہر ہے میری. سیدھی بات ہے, میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میرا علم کا ہاتھ اتنا بڑا نہیں, میں اعتراف کرتا ہوں, کیونکہ مجھے میرے مالکوں نے یہی سکھایا ہے کہ جو نہیں جانتے ہو اس کا اعتراف کر لو, اس میں کوئی تہمت نہیں. فرشتوں نے اللہ سے نہیں کہہ دیا تھا سبحانک لا علم لنا, اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے. وہ لا علمی ظاہر کر کے پھر بھی نوری رہے, خاکی تو نہیں ہو گئے. ہاں تو جو نہیں جانتا بندہ اس پہ علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بات میرے علم سے باہر ہے. ہو سکتا ہے ہادی آپ کی مدد کرے, آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ مجھے سمجھا دیجئے. شاہجہاں جی عمران کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سجاد دلشاد نقوی کہ آواز دی جائے چھوٹے کو اور جی کرے بڑا. میں بھی آج تخم بونے جا رہا ہوں, بیج بو کے جا رہا ہوں, کیونکہ پھر ماہ رمضان میں 21 دن آپ کے پاس ہونا اور پہلا عشرہ پڑھنا ہی امام زمانہ پر ہے. تو یہ تخم ریزی ہے, بیج بو رہا ہوں. یکم رمضان کو میں چہروں پہ پڑھ لوں گا کہ کتنی فصل ہوگی ہے. ہاں یہ اگنے کے لیے یہ دن بڑے ہیں. آج بھی دن شعبان ہے, 16-17 دن بڑے ہیں. جی سر اٹھانا, کہوں جمرہ یا نہ کہوں, یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ تو چلو ہو سکتا ہے کہ بڑے کو آواز دی جائے اور چھوٹا جی کرے کہ بڑے کو تکلیف نہ ہو. یعنی یہ کبھی نہیں دیکھا کراچی والوں, بلایا جائے چھوٹے کو. اب یہاں پھر میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آغا وحید خراسانی کا ایک جملہ سناؤں گا تمہیں, وہ اب سنانا ہے. لیکن اگر غفران کو یقین دلا دے کہ یہ تعداد نہیں, بات لمبی ہے, میں ایسا کہ اجمالی ہدیہ ہے, تحفہ ہے, تیرے لگاؤں ہر صاحب بلا کو. وہ کہتے ہیں ہر مستر پہ پیش کر رہے ہیں, یعنی جو اضطرار میں ہے, تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, اور جو دکھ کی پکار ہوتی ہے نا وہ یہاں سے ہوتی ہے. خوشی کی پکار کچھ نہیں, وہ فقط زبان سے ہوتی ہے. وہ نادر شاہ والے اندھے کی بات میرے خیال میں نے خود تمہیں بتائی ہے کسی مجلس میں. نادر شاہ افشار گیا تھا نا رجب اشرف, وہ ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا, یاری آنکھیں دے, یاری آنکھیں دے, یاری آنکھیں دے. چلا آگے, رکا, پھر واپس مڑا نادر شاہ, اے دے, کتنا عرصہ ہو گیا آنکھیں مانگتے ہوئے, اس سال ہو گیا ہے. تو علی نے آنکھیں نہیں تھی,
مجھے جانتے ہو؟ جی نہیں، میں نادر شاہ افشار ہوں۔ نادر شاہ لرزہ پر اندام ہوتے تھے لوگ نام سن کے۔ میں جا رہا ہوں شہنشاہ کا سجدہ سلام کرنے، میری واپسی تک اگر تیری آنکھیں نہ ہوئیں، آنکھیں تو پہلے نہیں، سار میں اتار لوں گا۔ اب جو نادر شاہ یہ حکم سنا کہ آپ پر اب طرف کے چلانے لگا، حسنین کا صدقہ یا علی بچا مجھے آنکھیں دے۔ واپس آ تو آنکھیں روشن، شرم نہیں آتی؟ دل سے مانگتے نہیں بدنام شاہ نجف کو بلتے۔ ہاں تو جو مضطر کی پکار ہوتی ہے نا بھائی، وہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ تو اب ایک تھوڑا سا نہیں بات کہتے جب مضطر پکارتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بچوں؟ فَإِنَّ دُعَاهُ يَخْرُجُ الْحُجَبَ فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُ قَطْعًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَكُونَ ذَلِكَ الْإِنسَانُ شِيعًا أَوْ سُنِّيًّا بَلْ لَا يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَن يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا كَذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى مَنْ انْقَطَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَحُجَجِهِ فَمَنْ نَادَى مُضْطَرًّا وَمُنْقَطِعًا يَا أَبَا صَالِحِ الْمَهْدِي أَدْرِكْنِي يَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُ۔ اب دعا کرنا ہے بانی ہونے کی حیثیت سے کہ خریداروں سے پالا پڑا ہو میرا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو کوئی پکارے مضطر ہو کے، اللہ سنتا ہے، شیعوں کی بھی سنتا ہے، سنیوں کی بھی سنتا ہے، مسلم کی بھی سنتا ہے، کافر کی بھی سنتا ہے۔ خدائی کا اللہ جو ہوا ہر ایک کی اس نے سننی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی حجتوں کو بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کے جو ولی ہیں، جو اللہ کی حجت ہے، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کو جو پکارے، اپنا پکارے یا پرایا، ان سے رحم کی بھی قاتل بھی مانگے تو شربت دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لیکن یہ جو مہدیت دورہ ہے، جو بقیت اللہ ہے، جو اللہ کی آخری حجت ہے، اس کا معاملہ کراچی والوں عجیب ہے۔ کہتے ہیں جو مضطر ہو کے، بکھی ہو کے، درد میں ڈوب کے کہے آئے ابو صالح مہدی میری فریاد ہے، میری مدد کر، پکارتا قائم کو ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ پہلے بڑی بات، اسی سبق کو یاد رکھنا، میری باقی ساری تقریر بے شک بول جانا، آواز اسے دی جاتی ہے چھوٹے کو، جواب دیتا ہے وہ۔ ابھی بھی تمہیں کلیہ کراچی والوں سمجھ نہیں آیا؟ فریاد ان سے کرو، لبیک وہ کہے، نماز میں بلا ان کو لیا کرو، وہ خدا جایا کرے گا۔ اسی نقطے کا جواب میں نے یکم رمضان کو انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کے صفحہ رخسار سے پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ حقیر گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ بقیت اللہ کی خوشی پر 13 معصوم تو خوش ہوئے ہوں گے کم از کم، یا نہیں؟ تو جہاں 13 خوش ہوں، 14واں تو خود خوش ہوگا، پھر ان میں کا 14واں وہ ہو گیا ہوگا نا۔ تو بس پھر یہ خلق کی خوشی نہ ٹھہری، یہ ربوبی خوشی ہے۔
اور جب رب اکبر خوش ہو تو پھر اپنے ظرف کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے، اس کی عطا کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو یہ آج کہو کہ اپنے کرم کا صدقہ، اپنے اس آخری ولی کا صدقہ میری جھولی بھر دے، اور اس میں سب سے پہلی دعا یہ مانگا کرو کہ پالنے والے خدائی دین سے ہٹ جائے، ہمیں ان کا رکھنا، انہی کی بلا پہ مارنا۔ میں رسمن دعا کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اسے اولاد نرین عطا ہو، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عطا ہو، کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو، جبھی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضاء حضر و شریعت کے نزدیک جائز ہے موایت اور مرام تک پہنچیں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث میں جب ظہور ہو، اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ